اب یہاں خالد جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو شیطان کون تھے؟ یہود. تو یہ خلوت میں ہوتے اپنے شیطانوں کے پاس تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ذرا مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں دل لگی کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، چغل میلے کے لیے. اللہ یستہزئ بہم، اصل میں اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں اور زیادہ دھکیل دیتا ہے سرکشی میں. یا مہون، کہ وہ اس حالت میں اندھے ہو رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت ہاتھ سے دے کر گمراہی کی. بارٹر سسٹم میں دونوں طرف کیا ہوتے ہیں؟ کوئی کموڈٹی ہوتی ہے، کرنسی بیچ میں نہیں آتی. جب کرنسی ہوتی ہے تو پھر عام طور پر کرنسی دے کر کوئی چیز خریدی جاتی ہے. لیکن بارٹر سسٹم میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کون سی چیز بیچی جا رہی ہے، کون سی خریدی جا رہی ہے. ایک چیز دی جا رہی ہے، دوسری جا رہی ہے. اصول اس میں یہ ہے کہ جو چیز ہاتھ پہ دی جائے وہ با کے ساتھ آئے گی، اور جو ڈائریکٹ مفعول ہو کے آئے گی وہ لی جائے گی. تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خریدی گمراہی، اور کس قیمت پر خریدی؟ بالہدیٰ، ہدایت اپنے ہاتھ سے دے کر. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو نہ تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کے جس نے آگ روشن کی. مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فلما اضاءت ما حولہ، اور جب سارا ماحول منور ہو گیا. ذهب الله بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا. دیکھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ خارج میں روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور آنکھ چاہیے ہوتی ہے، اور دماغ چاہیے ہوتا ہے. ہوا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہدایت کا چراغ روشن فرمایا. سارا ماحول منور ہو گیا، اور عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی. لہذا اب بے شک دن کے 12 بجے ہوئے ہو، کیا نابینا بھی کچھ دیکھ سکتا ہے؟ ان کی مثال ایسے ہے. ذهب الله بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی لے گیا، ان کا نور لے گیا. وترکہم فی ظلمات، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، یہ کچھ نہیں دیکھیں. صم بکم عمی، یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، بس یہ نہیں لوٹیں گے. او کصیب من السماء، یا مثال اس بارش کی جو آسمان سے آ رہی ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ اس میں اندھیرے، گرج اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوستے ہیں کڑک کی وجہ سے. یعنی بجلی جب چمکتی ہے نا تو اس کی کچھ دیر کے بعد اس کی کڑک آتی ہے، اس لیے کہ روشنی کی رفتار جو ہے وہ آواز سے کہیں زیادہ ہے، تو روشنی میں پہنچ جاتی ہے فوراً. لیکن کڑک آتی ہے 1-2 سیکنڈ کے بعد. تو جس آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ بجلی چمکی ہے تو اسے اندازہ ہے کہ اب ابھی 1-8 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ کڑک آنے والی ہے، تو پہلے ہی اسے اپنی آنکھیں بھی بند کر دیتا ہے اور کانوں کے اندر بھی انگلیاں ڈال دیتا ہے. حذر موت کے ڈر سے. واللہ محیط بالکافرین، تو جو مرضی کر لیں
اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک کر دے جائے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ہر مرتبہ جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے کہ یہ 2 قدم چل لیتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اب پھر اندھیرا ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے۔ یعنی منافقین کی یہ بڑی مخصوص تصویر ہے کہ تھوڑا سا کچھ روشنی مل گئی، کچھ سپیس مل گئی تو بریتھ کر لیا انہوں نے، اور جب پھر مشکل حالات آ گئے تو پھر جھٹک کر کھڑے ہو، پھر کچھ ریلیکس ہوئے تو 2 قدم چل لیے اور پھر جھٹک کر کھڑے ہو۔ ویسا علم علیہم، پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے قاموا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی آنکھیں لے جائے، یعنی ان کی سماعت اور بصارت ان سے چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بارک اللہ علیہ وسلم قرآن العظیم اور افعال کی ہدایات الحکیم۔ ان 2 رکعتوں میں انشاءاللہ ہم 4 رکعتیں پڑھ لیں گے، تو لمبا ہو گیا ہے، تھوڑا سا اب بھی ہو جائے گا اور ہم تھوڑا نماز کا انتظام اوپر ہے مسجد میں، یہ مسجد ہال ہے، یہ مسجد نہیں ہے، زیادہ نماز ہم اوپر جا کر مسجد میں پڑھا کریں گے اور